پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ رجم اجماع سے ثابت ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک سے آج تک تمام مجتہدین، اس امت کے سب فقہاء علماء کا اتفاق ہے، سب مانتے ہیں، پوری امت اکٹھی ہے، کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ دیکھیں اجماع کے بارے میں سب سے پہلے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا قول، من ادعى الاجماع فهو کذب، جو اجماع کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، لعل الناس قد اختلفوا، اسے کیا پتا، ہو سکتا ہے لوگوں نے اختلاف کیا ہو۔ اس بات کو سمجھیں۔ دیکھیں ترقی کے اس دور میں جب آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے دنیا کے دوسرے کنارے تک رابطہ کر سکتے ہیں، بیک وقت ہزاروں لوگوں سے بات کر سکتے ہیں، آج کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں نے ساری دنیا میں جتنے علماء ہیں سب سے رابطہ کر لیا، سب سے میرا کانٹیکٹ ہو گیا اور فلاں مسئلے پر سب نے اتفاق کر لیا، آپ اس کو مان لیں گے؟ امپوسیبل ہے۔ کیسے پتہ چلے گا کہ اس امت میں کتنے علماء ہیں، کہاں کہاں پر ہیں؟ جب آج آپ اس بات کو نہیں مان سکتے تو آج سے 500 سال پہلے، 800 سال پہلے، 1000 سال پہلے، 1200 سال پہلے کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں نے اس امت کے تمام علماء سے، تمام فقہاء سے، تمام مجتہدین سے ملاقات کر لی ہے اور سب کی رائے لے لی ہے، سب فلاں بات پر متفق ہیں، سب نے اتفاق کر لیا ہے، پاسبل ہی نہیں ہے۔ اسی لیے جو لوگ ہر بات پہ اجماع کو لے آتے ہیں، اجماع ہے کچھ چیزوں پر، اس میں کوئی شک نہیں، بہت کم چیزیں ہیں جن پر اجماع ہے، ایسے ہر بات میں اجماع کو لے آنا، اپنے 4 اساتذہ کی بات کو اجماع سمجھ لینا، یا اپنے مسلک کے علماء کے اتفاق کو پوری امت کا 1400 سال کا اتفاق سمجھ لینا، ایسے لوگوں کے بارے میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں من ادعى الاجماع فهو كذب، جو اجماع کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، لعل الناس قد اختلفوا، اسے کیا پتا، ہو سکتا ہے لوگوں نے اختلاف کیا ہو۔ اور یہی بات دیکھیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں فإن عدم العلم ليس علما بالعدم، کسی چیز کا علم نہ ہونا وہ اس چیز کے نہ ہونے کا علم نہیں ہوتا، لا سیما فی اقوال علماء امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خاص طور پہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علماء کے اقوال، التی لا يحصیها الا رب العالمین، جنہیں اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ اس امت میں کتنے علماء ہیں، کون کون عالم ہے، کہاں پر ہے، کون گن سکتا ہے، کون شمار کر سکتا ہے اللہ رب العزت کے علاوہ؟ لا سیما فی اقوال علماء امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم التی لا يحصیها الا رب العالمین، رب العالمین کے علاوہ کون جان سکتا ہے کہ اس امت میں کتنے علماء ہیں، کہاں کہاں پر ہیں۔ وَلِهَذَا قَالَ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ مِنَ الْعُلَمَاء، اور اسی لیے امام احمد بن حنبل اور دوسرے علماء نے فرمایا من ادعى الاجماع فقد كذب، جس نے اجماع کا دعویٰ کیا اس نے جھوٹ بولا۔ هذه دعوى المریسی والاصم، یہ تو مریسی اور اصم کا دعویٰ ہے، مریسی بشر بن غیاث المریسی، اور اصم یہ عبد الرحمن بن کیسان الاصم، یہ مریسی جہمی بھی تھا اور معتزلی بھی، اور یہ اصم یہ شیخ المعتزلہ تھا، معتزلہ کا ائمہ میں سے۔ تو هذه دعوى المریسی والاصم، یہ تو مریسی اور اصم کا دعویٰ ہے، ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے۔ ولكن يقول، جس نے کہنا ہے وہ یوں کہے، لا اعلم نزاعا، میں کسی عالم کے، کسی مجتہد کے، کسی فقیہ کے اختلاف کو نہیں جانتا، جہاں تک میری معلومات ہیں، جہاں تک میں علماء سے ملا ہوں، یہ جتنا میں نے علماء کو پڑھا ہے، مجھے کسی کا اختلاف نہیں ملا۔ لا اعلم نزاعا، مجھے کسی کا اختلاف نہیں ملا، میرے سامنے نہیں آیا کہ کسی عالم نے، کسی فقیہ نے، کسی مجتہد نے اس مسئلے میں اختلاف کیا ہو، اس کی رائے مختلف ہو، مجھے پتہ نہیں چلا۔ اپنے علم کی نفی کرو نا، یہ تو نہ کہو کہ ساری امت کے علماء متفق ہیں، پوری امت کے مجتہدین، سب فقہا کا اتفاق ہے، یہ دعویٰ ہے، اور دعوے کے لیے دلیل چاہیے ہوتی ہے، دعوے کو ثابت کرنا پڑتا ہے۔ اپنے علم کی بات کرو، اپنی حد تک رہو کہ بھائی مجھے نہیں پتا، میں ساری دنیا کے علماء سے نہیں ملا، جہاں تک میں جانتا ہوں، میں نے جتنے علماء کو پڑھا ہے، میں جن سے ملا ہوں، مجھے تو کسی کا اختلاف نہیں نظر آیا، باقی اللہ جانتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو قال احمد وغیرہ من العلماء، اس لیے امام احمد بن حنبل اور ان کے علاوہ دوسرے علماء نے فرمایا من ادعى الاجماع فقد كذب، جو اجماع کا دعویٰ کرے اس نے جھوٹ بولا۔ هذه دعوى المریسی والاصم، یہ تو مریسی اور اصم کے دعوے ہیں۔ ولكن يقول لا اعلم نزاعا، لیکن یوں کہنا چاہیے کہ مجھے اختلاف کا علم نہیں ہے،
والذین کانوا یذکرون الاجماع، اور جو لوگ اجماع کا ذکر کرتے ہیں نا، کالشافعی و ابی ثور، جیسے امام شافعی اور امام ابو ثور رحمہم اللہ، وغیرہما، اور ان کے علاوہ دوسرے علماء، یفسرون مرادہم، وہ اپنی مراد کی وضاحت بھی کرتے ہیں. ان کی مراد کیا ہوتی ہے؟ بِأَنَّا لَا نَعْلَمُ نِزَاعًا، کہ ہمیں اختلاف کا علم نہیں ہے. ان کا مطلب یہی ہوتا ہے. اجماع کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں نے اس امت کے تمام مجتہدین سے، سب فقہا سے، علماء سے ملاقات کر لی، سب سے ان کی رائے لے لی، میں جانتا ہوں کہ اس امت کے تمام علماء کا اتفاق ہے، کسی نے اختلاف نہیں کیا. یہ مطلب نہیں ہوتا. یفسرون مرادہم، وہ اپنی مراد کی وضاحت بھی کرتے ہیں. بِأَنَّا لَا نَعْلَمُ نِزَاعًا، کہ ہمارا مطلب یہ ہے ہمیں کسی اختلاف کا علم نہیں ہے، ہم تک کسی اختلاف کا علم نہیں پہنچا. ہم نے جتنے علماء کو پڑھا ہے، سنا ہے، جتنے علماء سے ملے ہیں، ہمارے سامنے کسی کے اختلاف نہیں آیا. یہ مطلب ہوتا ہے ان کا. وَيَقُولُونَ هَذَا هُوَ الْإِجْمَاعُ الَّذِي نَدَّعِيهِ، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مطلب ہے اجماع کا جس کا ہم دعویٰ کر رہے ہیں. یہ مطلب ہے. یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اس امت کے تمام فقہا، تمام علماء سے میری ملاقات ہو گئی، سب کی میں نے رائے لے لی، مجھے پتہ ہے کہ اس امت کے تمام علماء، تمام فقہا اس بات پر متفق ہیں. یہ مطلب نہیں ہوتا. دیکھیے امام شافعی رحمہ اللہ گایوں کی زکوٰۃ کا ایک مسئلہ ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں اپنی کتاب الام میں، وَهُوَ، یعنی ایک مسئلہ وہ لکھتے ہیں، پھر اس کے بعد فرماتے ہیں وَهُوَ مَا لَا أَعْلَمُ فِيهِ بَيْنَ أَحَدٍ لَقِيتُهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ خِلَافًا، کہ یہ وہ بات ہے کہ میں جتنے اہل علم سے ملا ہوں نا، میں نہیں جانتا کسی نے اختلاف کیا ہو. وَهُوَ، اور یہ بات، مَا لَا أَعْلَمُ فِيهِ، میں نہیں جانتا، بین احد لقیتہ من اہل العلم، جتنے اہل علم سے میری ملاقات ہوئی ہے نا، جتنے اہل علم سے میں ملا ہوں، میں نہیں جانتا خلافاً، کسی عالم نے اختلاف کیا ہو اس بات سے. یہ دعویٰ ہوتا ہے. یعنی یہ اصل میں عدم دعویٰ ہے. اصل میں یہ انداز صحیح ہے بات کرنے کا، کہ میں جتنے علماء سے ملا ہوں، میں نے جتنوں کو پڑھا ہے، سنا ہے، میں کسی اختلاف کو نہیں جانتا. اور اسی طرح امام ابن کثیر رحمہ اللہ تفسیر ابن کثیر میں وہ ایک جگہ لکھتے ہیں وَهَذَا لَا أَعْلَمُ فِيهِ نِزَاعًا بَيْنَ النَّاسِ سَلَفًا وَخَلَفًا، کہ پہلے جتنے لوگ گزرے اور بعد میں جو آئے، میں نہیں جانتا اس بات میں کسی نے اختلاف کیا ہو. یہ انداز ہوتا ہے. وَهَذَا لَا أَعْلَمُ فِيهِ نِزَاعًا، یہ وہ بات ہے کہ میں نہیں جانتا کسی نے اختلاف کیا ہو، جھگڑا کیا ہو، بین الناس، لوگوں میں سے کسی نے بھی، سلفاً و خلفاً، جو لوگ پہلے گزر گئے، جو بعد میں آئے، یعنی اگلوں پچھلوں نے اس بات میں کوئی اختلاف کیا ہو، مجھ تک نہیں پہنچا، میں نہیں جانتا. لا اعلم نزاعا، میں نہیں جانتا. ٹھیک، تو یہ انداز ہوتا ہے، یہی مراد ہوتی ہے، یہی مطلب ہوتا ہے. اگر کوئی یہ کہہ بھی دے نا کہ فلاں مسئلے پر اجماع ہے، تو اس کی مراد یہی ہوتی ہے. یہ مراد ہرگز نہیں ہوتی کہ اس امت کے تمام فقہا، تمام علماء سے میری ملاقات ہو گئی ہے. اور دیکھیے اسی طرح شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے شاگرد ابن قیم رحمہ اللہ بھی لکھتے ہیں فَإِنَّا قَدْ رَأَيْنَا أَكْثَرَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَحْكُونَ الْإِجْمَاعَ، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اتنے لوگ جو اجماع کا دعویٰ کرتے ہیں، جو کہتے ہیں فلاں مسئلے پر اجماع ہو گیا، فلاں مسئلے پر اجماع ہو گیا، إِنَّمَا يَحْكُونَ عَلَى حَسْبِ اطِّلَاعِهِمْ، وہ اپنی اطلاع کی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم تک جو بات پہنچی ہے، ہم نے جتنے علماء سے ملاقات کی ہے، ہم نے جتنے علماء کو پڑھا ہے، سنا ہے، وہ اپنے حساب سے بات کر رہے ہوتے ہیں. انما یحکون علی حسب اطلاعہم، وہ اپنی اطلاع کے حساب سے بات کر رہے ہوتے ہیں. ومعناہ، اور ان کی مراد کیا ہوتی ہے؟ وہ جو کہتے ہیں نا فلاں مسئلے پر اجماع ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عدم العلم بالمخالف، کہ ہمیں پتہ نہیں چلا کسی عالم نے اختلاف کیا ہو، کسی عالم کا اختلاف کرنا ہم تک نہیں پہنچا، ہمارے علم میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، ومعناہ عدم العلم بالمخالف، اور ان کا مطلب کیا ہوتا ہے، ان کی مراد کیا ہوتی ہے کہ ہم تک نہیں پہنچا کسی کا اختلاف، ہم نے جتنے علماء سے ملاقات کی، جتنا پڑھا سنا، ہمیں تو کوئی اختلاف نظر نہیں آیا. ٹھیک ہے، وقد رأیت من نقض اجماعاتہم التی حکوها، اور میں نے دیکھا ہے کتنے ہی اجماع کو ٹوٹتے ہوئے.
ایک بندے نے کہہ دیا فلاں مسئلے پر اجماع ہے، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جی اس پر تو کوئی اجماع نہیں ہے، یعنی اس سے پہلے سے بھی فلاں عالم کا قول اس کے خلاف ہے۔ مثلا دیکھیں، مثال کے طور پر میں عرض کروں تو امام نووی رحمہ اللہ مشہور ہیں، کون نہیں جانتا انہیں، وہ لکھتے ہیں کہ جی مریض کی عیادت کرنا سنت ہے، اس پر اجماع ہے، مریض کی عیادت کرنا سنت ہے اور اس پر اجماع ہے۔ حالانکہ امام بخاری ان سے کئی سو سال پہلے صحیح بخاری میں لکھتے ہیں باب وجوب عیادت المریض، کہ مریض کی عیادت کرنا واجب ہے، یعنی امام بخاری لکھ رہے ہیں کہ مریض کی عیادت کرنا واجب ہے، اور ان کے کئی سو سال بعد میں آنے والے امام نووی لکھتے ہیں کہ مریض کی عیادت کرنا سنت ہے اور اس پہ اجماع ہے۔ ابھی ہم یہ مسئلہ نہیں چھیڑ رہے کہ وہ واجب ہے یا سنت ہے، کس کی بات ٹھیک ہے کس کی بات غلط ہے، وہ اس بات کو چھوڑ دیں۔ بات یہ ہے کہ امام نووی لکھ رہے ہیں کہ مریض کی عیادت کرنا سنت ہے اور اس پر اجماع ہے، اور امام بخاری لکھ رہے ہیں باب وجوب عیادت المریض، مریض کی عیادت کرنے کا واجب ہونے کا بیان۔ تو بہت ساری مثالیں آپ کو مل جائیں گی، بہت زیادہ۔ یہ وہ امام ابن قیم رحمۃ اللہ لکھ رہے ہیں وقد رأيت من نقض اجماعاتهم التي حكوها ما هو قليل من كثير، کتنے اجماع ایسے ہیں پتہ چلتا ہے کہ وہ تو اجماع نہیں ہے۔ یہ تو بہت سارے آپ دیکھ لیں، ابن منذر نے جو کتاب الاجماع لکھی، یا ان جتنے لوگوں نے بھی اجماع پر کتابیں لکھی، اور آپ کو بعد میں آنے والے ڈھیر لگا دیتے ہیں، اتنی مثالیں نکال لاتے ہیں کہ بھائی یہ دیکھو کیا، یہ ابن منذر کی اجماع جو کتاب ہے اس کے بعد جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں اس کتاب پر وہ پڑھ کے دیکھ لیں، لائن لگائی ہوئی ہے کہ بھائی کیا کتنے مسائل ایسے ہیں جن پر اجماع نہیں ہے، فلاں عالم کا اختلاف ہے، فلاں محدث کا، فلاں فقیہ کا، فلاں مجتہد کا اختلاف ہے، اور یہ لکھ کر چلے گئے جی اجماع ہے اس پر۔ بہت مثالیں مل جائیں گی۔ فغایت هذه الاجماعات، یہ جو اجماع کے دعوے ہوتے ہیں نا، اس کی انتہا کیا ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا ہے، ان تفیدنا عدم علم ناقلها بالخلاف، بھئی جسٹ اتنی سی بات ہے کہ جو اجماع کا دعویٰ کر رہا ہے نا، وہ اپنے حساب سے بات کر رہا ہے، اس تک اختلاف نہیں پہنچا، اس کو اختلاف کا علم نہیں ہوا، اس کو نہیں پتہ چلا، یا اس کے ذہن میں نہیں رہا۔ بعض دفعہ ہو جاتا ہے کہ ایک چیز جو ہے، اب دیکھیں کیسے ہو سکتا ہے کہ امام نووی رحمہ اللہ کو پتہ نہ ہو کہ امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری میں یہ لکھا ہے باب وجوب عیادت المریض، مریض کی عیادت کے واجب ہونے کا باب۔ اچھا کیسے ہو سکتا ہے امام نووی نے یہ صحیح بخاری نہ پڑھی ہو، کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن نہیں ذہن میں رہتا، بعض دفعہ ہو جاتا ہے، کوئی بات ذہن سے نکل گئی تو کیا ہو گیا، یعنی انہوں نے لکھ دیا کہ مریض کی عیادت کرنا سنت ہے اور اس پر اجماع ہے، حالانکہ امام بخاری کہتے ہیں کہ واجب ہے ان سے کئی سو سال پہلے۔ اور کیسے ہو سکتا ہے کہ امام نووی نے صحیح بخاری نہ پڑھی ہو؟ ظاہر سی بات ہے کہ پڑھی ہے اور ان کو پتہ تھا، وہ ذہن سے نکل گیا، ظاہر تو یہی ہے نا۔ تو ان تفیدنا عدم علم ناقلها بالخلاف، زیادہ سے زیادہ کیا ہے کہ جی جو اجماع لکھ رہا ہے نا کہ جی اس فلاں مسئلے پر اجماع ہو گیا، وہ اپنے حساب سے بات کر رہا ہے کہ اس تک جو ہے اختلاف نہیں پہنچا، اس کو اختلاف کا علم نہیں تھا، یا ذہن سے نکل گیا، ہو جاتا ہے۔ وَهَذَا بِمُجَرَّدِهِ لَا يَكُونُ عُذْرًا لِلْمُجْتَهِدِ فِي تَرْكِ مُوجِبِ الدَّلِيلِ واللہ اعلم۔ تو اگر کوئی مجتہد ہے تو وہ صرف کہ جی وہ دلیل کو دیکھے گا، وہ دلیل کو دیکھے گا، ایسا نہیں ہے کہ جی فلاں مسئلے پر اجماع ہے تو بس ٹھیک ہے جی آنکھیں بند کر لو، کان بند کر لو، سوچنا چھوڑ دو، بس اجماع آ گیا بس ختم سب کچھ، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ نے دلیل کو دیکھنا ہے، دلیل کو دیکھیں گے، یہ نہیں ہے کہ جی فلاں مسئلے پر اجماع کسی نے لکھ دیا کسی کتاب میں تو بس جی وہ واقعتاً اجماع ہو گیا پوری امت کا، ایسے نہیں ہوتا ہے۔ اور اسی طرح دیکھیے کہ اجماع کے لیے دلیل چاہیے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، دوسری بات اجماع کے لیے دلیل چاہیے ہوتی ہے، بغیر دلیل کے اجماع نہیں ہوتے۔ ایسے نہیں ہوتا کہ بھئی کوئی دلیل ہے نہیں سرے سے، آج میں پوری امت کے علماء کو اکٹھا کر لوں، پہلی بات پاسبل ہی نہیں ہے نا۔ دوسری بات اگر بالفرض کوئی کر لے، ساری امت کے علماء سے اس نے رابطہ کر لیا جی فلاں چیز کو جو ہے نا دین میں ایڈ کرنا ہے، تو کیا ہوتی ہے ایڈ کر لیں گے، تو یہ سب اکٹھے ہو جائیں تو وہ چیز دین میں ایڈ ہو جائے گی، یا کسی چیز کو دین سے نکالنا ہے تو سب اکٹھے ہو جائیں تو وہ چیز دین سے نکل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا اس امت کے علماء کو اختیار دیا ہوا ہے، قرآن مجید میں کیا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی آپ اس چیز کو کیسے حرام کر سکتے ہیں جسے اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا۔
تو یہ اختیار بعد میں امت کو مل جائے گا، یہ امت کے فقہا کو مجتہدین کو جی سب اکٹھے ہو جائیں تو وہ کسی چیز کو دین کا حصہ بنا دیں، اور سب اکٹھے ہو جائیں تو وہ کسی چیز کو دین سے نکال دیں. یہ اختیار کس نے دیا علماء کو، فقہا کو، مجتہدین کو؟ یہ اختیار تو نہیں ہے نا، ایسے تو نہیں ہوتا. دلیل چاہیے ہوتی ہے، اجماع کسی دلیل پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایسے نہیں ہوتا. یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی آپ اس چیز کو کیسے حرام کر سکتے ہیں جسے اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، لا احلل حراما ولا احرم حلالا، میں کسی حلال چیز کو حرام نہیں کرتا اور کسی حرام چیز کو حلال نہیں کرتا. دیکھیے، اتفق الکل على ان الامة لا تجتمع عن الحکم الا عن مأخذ ومستند. سب لوگ متفق ہیں کہ امت کسی ماخذ و مستند یعنی قرآن و سنت سے دلیل کے بغیر کسی حکم پر جمع نہیں ہو سکتی. جمع نہیں ہو سکتی مطلب امت کو اختیار نہیں ہے ایسے بغیر دلیل کے اتفاق کرنے کا اور اجماع کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے. یوجب اجتماعها، دلیل چاہیے ہوتی ہے جو امت کے اکٹھا ہونے کو واجب کرے، جو اکٹھا ہونے کا سبب تو بنے نا، کوئی بیس تو ہونی چاہیے نا، جو امت کو اکٹھا کرنے کا سبب بنے، بیس بنے، بنیاد بنے، ٹھیک ہے. خلافا لطائفۃ شاذۃ، بخلاف اہل حق کے مخالف ایک جماعت کے، ایک جماعت ہے جس نے یہ کہہ دیا کہ فإنہم قالوا بجواز انعقاد الاجماع عن توقیف لا توقیف. وہ یہ کہتے ہیں، یعنی ایک جماعت نے یہ کہا کہ اجماع جو ہے نا وہ کسی نص یعنی آیت اور حدیث کے بغیر بھی اللہ کی توفیق سے منعقد ہو جاتا ہے. اللہ کی توفیق سے منعقد ہو جاتا ہے، اللہ کی توفیق سے اجماع ہو جاتا ہے. یعنی کوئی نص نہ بھی ہو، کوئی آیت نہ بھی ہو، دلیل کوئی حدیث نہ بھی ہو، مطلب دلیل کوئی نہیں ہے، بس ایسے ہی اتفاقاً اللہ کی توفیق سے اجماع ہو گیا، ٹھیک ہے. اور بِأَن يُوَفِّقَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى لِاخْتِيَارِ الصَّوَابِ مِنْ غَيْرِ مُسْتَنَدٍ. وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ بغیر کسی مستند کے، یعنی بغیر کسی آیت اور حدیث کے ان کو درست بات کرنے کی توفیق دے دے. اللہ تعالیٰ توفیق دے دے کہ سب نے جو ہے نا ایک اچھی بات کا، ایک درست بات کا انتخاب کر لیا، سب ایک درست بات پر، ایک اچھی بات پر متفق ہو گئے اللہ کی توفیق سے، حالانکہ دلیل کوئی بھی نہیں ہے پیچھے، بیس کوئی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ظاہر سی بات ہے کہ یہ بات، اس کو کیسے صحیح مان سکتے ہیں، کیسے اس بات کو مانا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تو کیا خلاف لطائفۃ شاذۃ، ایک گروہ نے، بعض لوگوں نے یہ بات کر دی. ظاہر سی بات ہے کہ بہت صحیح بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو پہلی بات کیا ہوئی کہ اجماع کے جو، یعنی ہر بات پہ اجماع کو لے آنا، تو یہ دعوے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا، من ادعى الاجماع فهو كاذب، جو اجماع کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے. دوسری بات کیا ہے کہ اجماع جو ہے وہ کسی دلیل کی بنیاد پر ہوتا ہے، بغیر دلیل کے اجماع نہیں ہوتا. اجماع، خالی اجماع کچھ بھی نہیں ہے، دلیل چاہیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، قرآن مجید سے، حدیث سے، ٹھیک ہے، دلیل چاہیے ہوگی. اب دلیل جو ہے وہ ہم، یعنی جو اس سے پچھلے سبق میں سنت سے، حدیث سے جو رجم کے ثابت ہونے کا دعویٰ کیا جاتا ہے وہ ہم نے ڈسکس کیا. اس سے پہلے قرآن مجید سے جو رجم کے ثابت ہونے کا دعویٰ کیا جاتا ہے اس کا جائزہ لیا، اور اس سے پہلے ہم نے چند دلائل ذکر کیے قرآن مجید سے اور صحیح حدیث سے کہ رجم ہمارے دین میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور دیکھیے یہ تو بات ہو گئی نا اجماع کے حوالے سے. اور یہ بھی دعویٰ ویسے بھی غلط ہے کہ پوری امت متفق ہے. دیکھیں یہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ مسند احمد میں حدیث موجود ہے، ان عمر بن الخطاب خطب الناس فسمعه یقول، عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو خطبہ دیا اور یہ فرما رہے تھے کہ الا وان اناسا یقولون ما بال الرجم، غور سے سنو، دیکھو بے شک کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رجم کا کیا مطلب ہے، فی کتاب اللہ الجلد، قرآن میں تو زنا کی سزا صرف کوڑے بیان ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آگے جو ہے وقد رجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورجمنا بعده ولولا يقول قائلون ويتكلم متكلمون ان عمر زاد في كتاب الله ما ليس منه لاثبتها كما نزلت. اس پر ہم بات کر چکے ہیں. یہ جو ٹکڑا ہے وقد رجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر ہم پچھلے سبق میں بات کر چکے ہیں. اور وہ آگے والا جو حصہ ہے لولا ان يقول قائلون ويتكلم متكلمون ان عمر زاد في كتاب الله ما ليس منه لاثبتها،
اس پر ہم اس سے پچھلے سبق میں بات کر چکے ہیں کہ قرآن مجید سے رجم کے ثبوت کا جو دعویٰ کیا جاتا ہے نا اس کا جائزہ، تو یہ اگلے حصے پر ہم بات کر چکے ہیں پہلے۔ اور بات یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس روایت کے مطابق، یعنی جس کو آپ صحیح مانتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کو آپ صحیح مانتے ہیں، وہ روایت تو کہہ رہی ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں بھی لوگ ایسے تھے جو رجم کو نہیں مانتے تھے، کہتے تھے کہ بھئی رجم کہاں سے آ گیا، وَإِنَّ أُنَاسًا يَقُولُونَ مَا بَالُ الرَّجْمِ، لوگ یہ کہتے ہیں کہ رجم کا کیا مطلب ہے، فی کتاب اللہ الجلد، اللہ کی کتاب میں تو کوڑوں کا ذکر ہے، صرف زنا کی سزا کوڑے ہیں، اللہ کی کتاب میں تو بس زنا کی سزا کوڑے بیان ہوئی ہے نا، تو رجم کہاں سے آ گیا، ٹھیک ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بہت سے لوگ نہیں مانتے تھے، یعنی اس روایت کے مطابق، تو پھر اجماع کیسے ہو گیا بھائی، اجماع کہاں سے آ گیا اس معاملے میں۔ اور اس کے بعد بھی دیکھیے کہ خوارج اور معتزلہ، بعض معتزلہ، ان کا بھی یہی مسلک تھا، وہ بھی یہ کہتے تھے کہ اگرچہ یعنی یہ گمراہ فرقے ہیں، خوارج اور معتزلہ دونوں گمراہ فرقے ہیں، لیکن بعض علماء نے ان کی تکفیر بھی کی، کافر بھی قرار دیا، لیکن یعنی جمہور اہل علم وہ ان کو کافر نہیں قرار دیتے، یعنی مسلمان ہی مانتے ہیں، اگرچہ گمراہ بدعتی کہتے ہیں، گمراہ کہتے ہیں، لیکن مسلمان تو مانتے ہیں۔ تو الخوارج والمعتزلہ، یعنی ابن عبد البر رحمہ اللہ وہ اپنی کتاب التمہید میں لکھتے ہیں کہ خوارج اور معتزلہ جو ہیں فلا يرون الرجم، خوارج حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ظاہر ہوئے، اور معتزلہ بھی یعنی ان کے بعد ہی حسن بصری رحمہ اللہ کے زمانے میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا زمانہ، یعنی خوارج اسی زمانے میں یعنی یہ فرقہ بنا، اور ان کے بعد پھر حسن بصری کے زمانے میں، حسن بصری بھی اسی زمانے کے ہیں، ٹھیک ہے، تو کچھ ہی عرصے کے بعد یہ معتزلہ یہ بھی فرقہ وجود میں آیا۔ تو بھئی ٹھیک ہے، ان کے عقائد گمراہ ہیں، غلط ہیں کئی عقائد، لیکن یہ ہے کہ فلا یرون الرجم، اچھا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جو بھی بات کریں گے غلط ہی ہوگی، جو غلط بات ٹھیک ہے غلط ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کسی شخص کی 10 باتیں غلط ہیں تو لازمی وہ جو بات بھی کرے گا غلط ہی کرے گا، وہ کبھی صحیح بات کر ہی نہیں سکتا، اس کے منہ سے کوئی صحیح بات نکل ہی نہیں سکتی، ایسا تو نہیں ہوتا نا۔ تو فلا یرون الرجم، یہ خوارج اور معتزلہ وہ رجم کے قائل نہیں ہیں، علی احد من الزنات، زانیوں میں سے کسی پر بھی، وہ کہتے ہیں کسی زانی کی سزا رجم نہیں ہے، ثیبا کان او غیر ثیب، شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو، رجم نہیں ہے سزا، ٹھیک ہے۔ وانما حد الزنات عندهم الجلد، کہ زانیوں کی سزا صرف کوڑے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی آیت نمبر 2 میں بیان کیا، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زنا کرنے والی عورت ہو یا مرد ہو، دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو۔ تو زانیوں کی سزا کیا ہے؟ صرف کوڑے ہیں۔ الثیب وغیر الثیب سواء عندہم، ان کے نزدیک یعنی خوارج اور بعض معتزلہ کے نزدیک شادی شدہ اور غیر شادی شدہ برابر ہیں اس معاملے میں، یعنی زانی چاہے شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو، جوان ہو یا بوڑھا ہو، سزا کیا ہے؟ صرف کوڑے ہی ہیں، رجم نہیں ہے، ٹھیک۔ تو خوارج اور معتزلہ کا بھی یہ نظریہ، یہ قول نہیں تھا، یہ مسلک نہیں تھا رجم کا کہ جی وہ ہمارے دین میں کوئی ثابت ہے، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد دیکھیں زمانہ قریب میں اگر دیکھیں تو محمد بن عفیفی الباجوری، یہ محمد الخضری کے نام سے، یہ عرب دنیا کے مشہور معروف فقہا ہیں، اور یہ تو جامعہ ازہر کے یعنی جامعہ ازہر اور مصر کے کئی مدارس کے میں استاد رہ چکے نا، یہ بھی، اور نیچے یہ ریفرنس لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی انہوں نے یعنی یہ کتاب میں یہ ریفرنس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے رجم کے حوالے سے رجم کے قائل نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے۔ یہ محمد الخضری ہیں، ان کے علاوہ پھر عبد الوہاب خلاف ہیں رحمہ اللہ، ان کے علاوہ پھر محمود شلتوت ہیں، یہ جامعہ ازہر کے مصر میں جامعہ ازہر جو ہے اس کے شیخ بھی رہے کئی سال اپنے انتقال تک، اور علی محمد الخفیف ہیں، اور علی حسب اللہ ہیں، اور مصطفیٰ احمد الزرقاء ہیں، اور اسماعیل سالم عبد العال ہیں، اور یوسف عبداللہ القرضاوی ہیں، یہ عرب دنیا کے مشہور معروف فقہا ہیں، علماء ہیں۔ اور خاص طور پہ ابو زہرہ محمد احمد مصطفیٰ احمد ہیں،
ان کا آپ مصطفیٰ فتاویٰ مصطفیٰ زرقاء میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور ان کا اپنا فتاویٰ شیخ محمد ابو زہرا یہ بھی ہے۔ تو خاص طور پہ ابو زہرا رحمہ اللہ یہ تو واضح طور پہ یہ کہتے تھے کہ یہ رجم جو ہے وہ یہودیوں کی شریعت تھی، ہماری شریعت نہیں ہے، ہماری شریعت نہیں ہے، یہ ہمارے دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ عرب دنیا کے مشہور معروف فقہاء ہیں، علماء ابو زہرا، یوسف عبداللہ قرضاوی، اسماعیل سالم، مصطفیٰ احمد زرقاء، علی حسب اللہ، علی محمد خفیف، محمود شلتوت، عبدالوہاب خلاف، محمد الخضری، اور بہت سے ہیں، میں نے چند مثالیں عرض کی ہیں، اور بہت سارے ہیں۔ تو خلاصہ کیا ہے ساری بات کا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو روایات آپ پیش کرتے ہیں، جو روایات آپ کے ہاں صحیح ہیں، ان کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وہ لوگ موجود تھے جو رجم کے قائل نہیں تھے۔ تو اتفاق اجماع کہاں سے ہو گیا بھائی؟ ٹھیک ہے، اس کے بعد خوارج اور معتزلہ وہ بھی اس کے قائل نہیں تھے، اور اس کے بعد ابھی یہ آپ 100-150 سال پیچھے چلے جائیں تو یہ کتنے نام آپ کو مل جائیں گے، عرب دنیا کے بڑے مشہور فقہا ہیں، علماء ہیں جو رجم کے قائل نہیں ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ ایک تو رجم کا دعوی اس معاملے میں غلط ہے نا، پھر یہ ہے کہ رجم کسی دلیل کی بیس پہ ہونا چاہیے نا، دلیل کہاں ہے؟ وہ دلیل کہاں ہے کہ جس کی بیس پہ یہ یعنی اجماع ہوا ہے تو کسی دلیل کی بنیاد پہ ہونا چاہیے نا۔ قرآن مجید کی کس آیت سے رجم ثابت ہے، کس حدیث سے رجم ثابت ہے؟ وہ ہمیں وہ آیت دکھائے نا، وہ حدیث دکھائے نا جس سے رجم ثابت ہوتا ہے۔ تو پھر اگلی بات آئے گی نا اجماع کی، اجماع کسی دلیل پہ ہوتا ہے، ایسے اجماع نہیں ہوتا ہے کہ کوئی آیت نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں ہے جو دلیل بن سکے کہ ہمارے دین میں رجم ہے، شادی شدہ زانی کی سزا رجم ہے ہمارے دین میں، اس پر کوئی آیت کوئی حدیث دلیل کے طور پہ ہو تو پھر اس پہ بھی علماء کا اتفاق ہو گیا، علماء نے اجماع کر لیا، مطلب سب کسی کو سمجھنے میں اختلاف نہیں ہوا، ٹھیک ہے، سب متفق ہوئے۔ جان بوجھ کے تو ظاہر سی بات ہے کہ کسی آیت کی مخالفت کرنا، کسی حدیث کی مخالفت کرنا جان بوجھ کے تو کوئی نہیں کرتا نا، سمجھنے میں غلطی لگ جاتی ہے، ایسے ہی ہے نا۔ تو بھائی وہ آیت وہ حدیث کہاں ہے جس سے رجم ثابت ہوتا ہو؟ اس بیس پہ پھر اتفاق ہوا ہو، علماء کا اجماع ہوا ہو۔ آپ اجماع کا دعویٰ کریں گے تو اس سے پہلے آپ کو وہ آیت دکھانی پڑے گی، وہ حدیث دکھانی پڑے گی جس سے رجم ہمارے دین میں ثابت ہوتا ہو۔ ایسے بغیر دلیل کے اجماع نہیں ہوتے۔